تو در حقیقت اس موقع پر جب آج اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، ہم لوگوں کو عزم کا اپنے دلوں میں ارادے مضبوط کرنے چاہیے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں وہ انشاءاللہ ہم ادا کریں۔ 3 باتیں عرض کرتا ہوں، لمبی چوڑی تقریروں کا وقت بھی نہیں ہے، یہ رات اس کام کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن 3 مختصر باتیں عرض کرتا ہوں، اور اگر وہ ان باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کریم کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا ہو جائے گا۔ ورنہ یاد رکھو، ایک وقت حشر میں ایسا آنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی ہم سب کی، تو حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفاعت ہماری امید کا آخری سہارا ہے، وہ شکوہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جس کام کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اس کے لیے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ شکوہ کریں گے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ آپ بتائیے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی امید یہ ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، اگر وہ شفاعت کے بجائے الٹی شکایت کریں، گلہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو بتاؤ میرا آپ کا کہاں ٹھکانہ ہو۔ لہٰذا 3 حقوق ہیں قرآن کریم کے۔ اس موقع پر جب آج قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے تو ان کا 3 کاموں کا پکا ارادہ کر لیں۔ ایک حق ہے قرآن کریم کا تلاوت بذات خود مقصود اور بذات خود نیکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جب تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی تو ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف پر۔ الف لام میم فرمایا آپ نے مثال میں کہ الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کہتا، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لہذا صرف الف لام میم کی تلاوت سے 30 نیکیاں بندے کو ملیں گی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد۔ مگر آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ نیکیاں کس طرح بڑھائی جائیں گی، نیکیاں ملنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر پر جو ہے وہ 10 روپے ملیں گے یا $10 ملیں گے تو اس کی طرف رغبت بھی ہو جاتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہ انسان کی ساری پونجی روپے پیسہ نہیں بلکہ نیکیاں ہوں گی، وہاں نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ ڈالر ہوگا، نہ کوئی اور کرنسی، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، جو جتنی نیکیاں لے کر آئے گا اتنا ہی وہ جنت کا کے اندر کا حقدار ہوگا۔ اور اگر برابر جب تولے جائیں گے اعمال تو اس میں اگر ایک طرف میں ایک نیکی بھی کسر رہ گئی تو اس وقت پتہ لگے گا کہ نیکی کی کیا قدر و قیمت، تو نیکیوں کی قدر و قیمت وہاں۔ تلاوت ہر حرف پر ایک نیکی 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اتنی عظیم بات۔ قرآن کو سمجھنا عمل کرنا تو اصل مقصود ہے ہی، لیکن یہ وہ نسخہ شفا ہے کہ اس کا پڑھ لینا بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو پہلے زمانے میں مسلمانوں کے ہاں یہ دستور تھا، مسلمان معاشرے کا امتیاز تھا کہ صبح کو بیدار ہونے کے بعد جب تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں اس وقت تک کسی اور کام میں نہیں لگتے۔ یہ آپ نے قرآن میں جو دیکھے نا منزلیں لکھی ہوئی ہیں، منزل 1 منزل 2 منزل 3 منزل 7 منزلیں ہیں قرآن۔ تو پہلے زمانے میں 1 منزل ایک دن میں ایک ہفتے میں ایک دن میں پڑھی جاتی تھی تو ہفتے میں قرآن ختم۔ یہ 30 پارے جو بنے ہوئے ہیں یہ اور کم جب ہو گیا، ہمتیں کم ہو گئی تو 1 پارا روزانہ کر کے مہینے میں 1 قرآن کریم پورا ہو جاتا۔ تو بھائی یہ معاشرہ، اس مسلمان معاشرے کا یہ درہ امتیاز تھا کہ وہاں صبح کو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آئیں۔ افسوس ہے کہ وہ صورتحال بدل گئی، اب مسلمان گھرانوں سے تلاوت کے بجائے گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہمارا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں رہے گا، چاہے تھوڑا ہی ہو، پورا پارا نہ صحیح آدھا پارا، میں کہتا ہوں پاؤ پارا نہیں، 1 رکوع، لیکن کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ، یہ عزم کرنا، ورنہ پر خالی خولی ختم، قرآن میں مٹھائی کھا لی اور دعائیں کر لی اور چلے گئے۔ عزم لے کر اٹھیں، کرتے ہو کہ نہیں عزم؟ کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اصل تو تلاوت کا فائدہ اس وقت ہے جب آدمی اس کے معنی بھی سمجھے۔ تلاوت بے شک اپنی جگہ خود لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ سوچے تو صحیح، خدا کے بندو یہ تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، اس پیغام کو اٹھا کے رکھ دیا الماری میں اور پتہ نہیں کیا پیغام ملا ہے، بھیجا اللہ میں۔ کوئی تمہارا محبوب، کوئی تمہارا دوست تمہیں کوئی خط لکھے اور معلوم ہو کہ یہ میرے محبت کرنے والا ہے، میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے، اس نے خط لکھا ہے لفافے بند کر کے تمہارے پاس بھیج دیا، کیا اس کو طاق میں رکھ کر بھول جاؤ گے؟ اگر باقی اس سے محبت ہے تو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کھول کر پڑھ نہ لو کہ کیا لکھا ہے۔ لیکن قرآن اتنا بڑا پیغام اللہ نے بھیجا ہوا ہے، وہ
ताक की जीनत बना हुआ है, और कभी इस बात की तौफीक नहीं होती कि समझ के देखें तो सही कि है क्या हिदायत इसमें दी गई। लिहाजा हर मुसलमान के जिम्मे ये दूसरा हक ये है कि वो इस कुरान को समझने की कोशिश करे। रोजाना थोड़ा सा वक्त इस काम के लिए, कोई दिन खाली ना हो कि उसमें बैठकर कुरान करीम को का मतलब समझने की कोशिश। अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्तनद उलमा ने तफसीरें, हर किस्म की छोटी बड़ी मुख्तसर तवील हर तरह की तफसीरें मौजूद। किसी मुस्तनद तफसीर के जरिए कुरान करीम को समझने की फिक्र करो, दूसरा हक। और तीसरा हक है भाई, उसको जो कुछ लिखा है उसमें उस पर अमल करना, उसको दूसरों तक पहुंचाना। ये तीन काम है, तीन हुकूक है कुरान। हज़रत शेखुल हिंद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने सारी उम्र, उन्होंने जहाद किया अंग्रेज के खिलाफ, माल्टा में कैद रहे। फरमाया कि मैंने मुसलमानों के जवाल के जब भी असबाब पर गौर किया तो दो सबब सबसे बड़े नजर आए, एक कुरान को छोड़ देना और दूसरे बाहमी इत्तेहाद खत्म करके इफ्तराक पैदा, फिरकाबंदी, फिरकावारियत, सूबाई असबियत, ये मेरा है ये तेरा है, ये मेरे सूबे का है, मेरी जबान बोलता है, ये मेरे मसलक का है, दूसरे मसलक का है। इस तरह आपस में फिरकावाराना फूट डाल, ये दो सबब है मुसलमानों के जवाल। लिहाजा फरमाया कि मैं अपनी जिंदगी इन्हीं दो चीजों के बहाल करने के लिए खर्च करूंगा। कुरान करीम के मकातिब सारे हिंदुस्तान में कायम करवाए और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश। www.darsequran.com